السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی۔ اب ان آیات میں بھی جنگ بدر کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمارے نبی سے مخاطب ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی اس وقت کو یاد کیجئے، اس وقت کو یاد کیجئے، یریکہم اللہ، یریکا دکھائے آپ کو، ہم وہ لوگ، اللہ تعالیٰ نے، فی منامکا آپ کے خواب میں، قلیلاً تھوڑے، یریکہم میں ہم سے مراد کافر لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی اس وقت کو یاد کیجئے جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے خواب میں کافروں کی تعداد کم کر کے دکھائی۔ ولو، اور اگر، اراکہم دکھاتا آپ کو وہ لوگ، اراکا دکھاتا آپ کو، ہم وہ لوگ، کثیراً زیادہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کافروں کی تعداد زیادہ کر کے دکھاتا، لا فشلتم، تو ضرور تم بزدلی کرتے۔ لا فشلتم میں لام جو ہے تاکید کے لیے ہے، لا فشلتم تو ضرور تم بزدلی کرتے، ولا تنازعتم اور تم جھگڑا کرتے، فی الامر آپس کے معاملات میں، ولکن اللہ لیکن اللہ تعالیٰ نے، سلمہ بچا لیا، انہ بے شک وہ اللہ تعالیٰ، علیم جانتا ہے، بذات صدور سینوں کی باتوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب میں کافروں کی تعداد کم کر کے دکھائی، پھر وہی تعداد آپ نے صحابہ کرام کو بھی بتائی، جس سے صحابہ کرام کے حوصلے بلند ہو گئے، یعنی ان کا سارا خوف جاتا رہا، ان کے حوصلے بلند ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کی تعداد زیادہ دکھاتا آپ کو، یعنی کافروں کی تعداد زیادہ دکھاتا، تو ضرور تم بزدلی کرتے اور آپس میں اختلاف کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان دونوں باتوں سے بچا لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سینوں کی باتوں سے خوب واقف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ، اوپر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اِذْ یُریکا، یعنی اس سے مراد ہمارے نبی ہیں، اور نیچے جو ہے جمع کا صیغہ ہے، وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں اس وقت کو یاد کرو، وَإِذْ اور جب، یُریکُمُ دکھائے تم کو، ہم وہ لوگ، اِذْ التقیتم اس جب، التقیتم تم آمنے سامنے ہوئے، فی اعینکم تمہاری آنکھوں میں، قلیلاً تھوڑے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی آنکھوں میں بھی کافروں کی تعداد کم کر کے دکھائی، تاکہ مسلمانوں کے حوصلے پست نہ ہوں، تاکہ مسلمانوں کے اندر خوف پیدا نہ ہو۔ یعنی پہلا جو واقعہ تھا وہ خواب کا تھا، لیکن اب دوسرا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے جب کافر اور مسلمان آمنے سامنے ہوئے، یعنی ابھی جنگ کی ابتدا نہیں ہوئی تھی، جب آمنے سامنے ہوئے اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ تعداد کم کر کے دکھائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں اس وقت کو یاد کرو جب تمہاری آنکھوں میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کو تھوڑا کر کے دکھایا، وَيُقَلِّلُوكُمْ اور کم کر کے دکھایا تم کو، فی اعینہم ان کی آنکھوں میں، یعنی پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تعداد بھی کافروں کی نظروں میں کم کر کے دکھائی، تاکہ کافر لوگ جو ہیں وہ جنگ سے نہ بھاگے۔ لیجزی اللہ تاکہ پورا کرے اللہ تعالیٰ، امرن کام، کانا جو کہ ہے، مفعولاً ہو کر رہنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ سب اس لیے کیا تاکہ جنگ جو ہے وہ ہو کر رہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا جو کہ ہو کر رہنا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تعداد بھی کم کر کے دکھائی اور کافروں کی بھی۔ مسلمانوں کی تعداد اس لیے کم کر کے دکھائی تاکہ کافر جو ہیں وہ جنگ سے نہ بھاگے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی تعداد زیادہ دکھاتے تو کافر جنگ سے بھاگ جاتے اور جنگ نہ ہوتی، کیونکہ جس طرح کہ سورۃ آل عمران میں ہے کہ جب جنگ شروع ہو چکی تھی اس وقت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تعداد کافروں کی نظروں میں دوگنا کر کے دکھائی، تاکہ کافروں کے حوصلے پست ہو جائیں، تاکہ کافروں کے اندر خوف پیدا ہو۔ یعنی ان تمام باتوں میں اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ دینا تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کرنا تھا کہ اسلام جو ہے وہ حق ہے،
اور یہ مشرکین جو ہے یہ باطل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیجزی اللہ، تاکہ پورا کرے اللہ تعالیٰ امرن کام، کانا مفعولن جو کہ ہے ہو کر رہنے والا، کانا ہے مفعولن ہو کر رہنے والا، وَإِلَى اللَّهِ اور اللہ کی طرف ترجع لوٹتے ہیں الامور تمام معاملات۔ یا ایھا الذین اے لوگو آمنو جو ایمان لائے، ایزا جب لکی تم ملو فیتن کسی جماعت سے۔ آپ اس آیت میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو لڑائی کے آداب بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو، ایزا لقیتم، ایزا جب لقیتم ملو تم، یعنی جنگ کے لیے فیاتن کسی جماعت سے، فاثبتوا تو ثابت قدم رہو، یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ثابت قدم رہو، یعنی لڑائی کے وقت میدان جنگ سے نہ بھاگو، جس طرح کہ حدیث میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، ان میں سے ایک میدان جنگ سے بھی بھاگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ، واذکروا اور ذکر کرو اللہ کا کثیرن بہت زیادہ، لعلکم تاکہ تم تفلحون فلاح پا جاؤ، یعنی میدان جنگ میں اللہ سے مدد مانگتے رہو، اللہ کو یاد کرتے رہو، کیونکہ اگر مسلمانوں کی تعداد کم ہے تو اللہ کی مدد کے طالب رہیں گے، اگر مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے تو ان کے اندر غرور نہ پیدا ہو، بلکہ ان کی توجہ اللہ کی مدد کی طرف لگی رہے، یعنی ہر حال میں اللہ سے مدد طلب کرو، لعلکم تاکہ تم تفلحون فلاح پا جاؤ، واطیعوا اللہ اور اطاعت کرو اللہ کی، یعنی تیسری ہدایت اللہ تعالیٰ نے یہ دی کہ اللہ کی اطاعت کرو و رسولہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت تو ہم پر ہر وقت فرض ہے، میدان جنگ میں اس کی اہمیت 2 گنا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا اور نہ تم آپس میں جھگڑا کرو، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی مخالفت نہ کرو، یعنی آپس میں جھگڑا نہ کرو، فَتَفْشَلُوا پس تم بزدل ہو جاؤ گے، یعنی اس کا یہ نقصان ہوگا، فَتَفْشَلُوا پس تم بزدل ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ اور جاتی رہے گی ریحکم تمہاری ہوا، یعنی تمہارے آپس میں اختلاف پیدا ہو جائے گا، اگر تم آپس میں جھگڑا کرو گے، اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرو گے، وَاصْبِرُوا اور صبر کرو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ مع صابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، جس طرح کہ حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی بھی دشمن سے لڑائی کی آرزو مت کرو، لیکن اگر کبھی دشمن سے سامنا ہو بھی جائے تو پھر صبر کرو، کیونکہ جنت جو ہے وہ تلواروں کے سائے تلے ہے، یعنی پھر صبر کا دامن تھامے رکھو۔ یہ تمام اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی مسلمانوں کو میدان جنگ میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ثابت قدم رہو، اللہ کا ذکر کرتے رہو، یعنی اللہ سے مدد مانگتے رہو، اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، آپس میں جھگڑا نہ کرو، اور صبر سے کام لو، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَا تَكُونُوا اور نہ تم ہو جو کالذین ان لوگوں کی طرح خرجوا جو نکلے من دیارہم اپنے گھروں سے، وَلَا تَكُونُوا اور نہ تم ہو جو، اس سے مراد مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں نہ تم ہو جو کالذین ان لوگوں کی طرح، یعنی مشرکین کی طرح، خرجوا جو نکلے من دیارہم اپنے گھروں سے، یعنی جب وہ جنگ کے لیے نکلے تھے تو اتراتے ہوئے اور غرور کرتے ہوئے نکلے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جو، باترن اتراتے ہوئے، وریا الناسی وریا اور دکھاتے ہوئے، الناسی لوگوں کو، ویصدون اور روکتے ہوئے، عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ بما یعملون جو بھی وہ عمل کرتے ہیں، محیطن گھیرے ہوئے ہیں، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے طریقہ کار کو بتایا۔ مشرکین جب جنگ بدر کے لیے نکلے مکہ سے تو اس طرح نکلے، یعنی اپنی تعداد پر اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے اور اللہ کی راہ سے روکتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مسلمانوں کو منع کیا کہ تم کافروں کے طریقے کو نہ اپناؤ،
بلکہ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پر عمل کرتے رہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔